جواد اٹھو، تم نے کیا نیستی پھیلا رکھی ہے؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ اٹھ رہا ہوں آپا، ایک 12-13 سال کے لڑکے کی آواز تھی۔ چلو جواد جلدی سے اٹھو، اسکول سے دیر ہو جائے گی، اور میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہارا، میرے اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کی آواز پہ میں بھی اٹھ بیٹھا، گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 7 بج رہے تھے۔ مجھے اپنی یونیورسٹی 9 بجے پہنچنا تھا، ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، اور جہاں میری رہائش تھی یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے تکیہ سر کے نیچے سے نکال کے اپنے کانوں کے اوپر لے لیا۔ ارے بھائی تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں؟ پتا ہے تمہیں 8:30 بج گئے، اسکول جاؤ گے تو جوتے پڑیں گے۔ وہ لڑکی پھر سے چنگاڑی۔ اچھا نا آپا، اٹھ رہا ہوں، ایک تو گھڑی یہاں پہ 7 نہیں بجاتی، آپ کے 8:30 بج جاتے ہیں۔ جواد مجھے تنگ مت کرو، میں تمہارا ناشتہ تک بنا چکی ہوں اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اٹھ گیا ہوں، نہیں سو رہا، دیکھے میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لڑکا کافی بیزار سا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ۔ تبھی بوڑھی خاتون کے کھانسنے کی آواز آئی۔ لو جی، پڑ گیا دادی اماں کو کھانسی کا دورہ، اب یہ نہیں ٹھیک ہونے والا۔ اس لڑکے نے یہ بات کہی جس کا نام جواد تھا۔ وہ بوڑھی خاتون جو دادی اماں تھی کہنے لگی شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ارے تمہارے باپ کی ماں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھی کھانس رہی تھیں اور بولے بھی جا رہی تھیں۔ جواد کہنے لگا دادی اماں یا تو کھانس لیں یا پھر بول لیں۔ پھر آپا کی آواز آئی، جواد جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، ہاں لیکن وہ لڑکا اسے آپا ہی کہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑی خاتون جو دادی تھی وہ بھی آپا ہی کہتی تھی۔ واقعی دادی اماں کی کھانسی کا دورہ پورے 10 منٹ بعد ٹھیک ہوا۔ میں بیزار ہو کے اٹھ بیٹھا، سر میں عجیب سا درد ہونے لگا۔ واش روم گیا، منہ ہاتھ دھو کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اپنے کپڑے دیکھے تو ابھی کچھ جوڑے استری شدہ تھے، ویسے بھی مجھے اپنے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کپڑے کسی دھوبی کو دے دیا کروں گا۔ تبھی مجھے آواز آئی، ارے کوئی اس پڑوسی لڑکے کے بارے میں بھی تو سوچو، اس نے بھی تو پڑھنے جانا ہے۔ اے جواد کے بچے، ارے برابر میں آواز دے دے کہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ دادی تو یوں چلائیں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح ہو چکی ہے، یا میں بھی دادی کی ذمہ داری ہوں۔ کبھی اس لڑکی کی آواز، کبھی دادی اماں کی پکار، میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 8:30 بجے اٹھوں گا۔ یہ ناشتہ بن گیا جواد، دیوار کی منڈیر میں رکھ دے اور اس پڑوسی لڑکے کو بول دو کہ ناشتہ اسی وقت ملا کرے گا، کرنا ہے تو کرے ورنہ اس کی مرضی۔ برابر سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی تھی، گرما گرم پراٹھوں کی۔ دیوار کی منڈیر پہ ناشتے کی ٹرے رکھ کے جواد نے مجھے پکارا، او بھائی صاحب، ہمارے گھر میں صبح ہو چکی ہے، یہ ناشتہ اٹھا لینا ورنہ تمہارا ناشتہ یہاں کے جنگلی کوے کھا جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں اٹھ چکا ہوں، بہت شکریہ۔ میں نے منڈیر سے کھانے کی ٹرے اٹھائی، گرم گرم پراٹھا تھا، ساتھ میں آملیٹ، اچار اور گرما گرم چائے۔ پیٹ بھر کے میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کے باہر نکل گیا۔ بس اسٹاپ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہاں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، بڑی عجلت میں تھی۔ بس اسٹاپ پہ جب تیز قدموں سے پہنچی تبھی ایک بس آ کے رکی۔ وہ جلدی سے اس بس میں سوار ہوئی، ایک کالی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی تھی، کیا آنکھیں تھیں، حسین۔ ابھی تک کی ساری کوفت مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کے دور ہو گئی، حالانکہ بس پل بھر ہی میری نظر اس پہ پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد میری مطلوبہ بس بھی نظر آ گئی۔ میں اپنی یونیورسٹی چلا گیا۔ میں بزنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، BS اکاؤنٹنگ فائنانس کر رہا تھا۔ مجھے ساتھ میں CA بھی کرنا تھا تاکہ مجھے بیرون ملک بآسانی جاب مل سکے، اس لیے مجھے انسٹیٹیوٹ بھی جانا پڑتا تھا۔ میری پڑھائی خاصی مشکل تھی اور مجھے اس کے لیے پرسکون ماحول چاہیے تھا۔ یونیورسٹی میں نے ایک ایسے گروپ سے دوستی لگائی تھی جو زیادہ تر پڑھائی میں اچھا تھا۔ وہیں پہ میری بات چیت حوریہ سے ہوئی۔ کافی ذہین لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ تھی کہ میرے ساتھ ذہنی مطابقت رکھتی تھی۔ میری طرح اس کے خواب بھی بہت اونچے تھے
وہ بھی CA کرنا چاہتی تھی، بیرون ملک جاب کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کی بہت جلدی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے، مگر میرا مین مسئلہ تھا وہ کرائے کا گھر جو بیچ بازار کی تنگ گلیوں میں بنا ہوا تھا۔ ہر وقت کا شور شرابہ مچا رہتا، جیسے میں کسی مچھلی مارکیٹ میں آ گیا ہوں۔ یونیورسٹی سے گھر جاتا تو گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے، ایک دھما چوکڑی مچائے رکھتے۔ پتہ نہیں ان کی مائیں اپنی اولادوں سے تنگ تھیں جو انہیں پورا دن ان تنگ گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیتی تھیں۔ بہرحال میں گھر آتے ہی سو جاتا تھا، کیونکہ کھانا مجھے بس صبح اور رات کو ہی ملنا ہوتا تھا۔ دوپہر کو میں یونیورسٹی سے کھا لیتا تھا۔ بلا شبہ اس آپا نامی لڑکی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا۔ دال سبزی بھی بناتی تھی تو کمال کی بناتی تھی، اور زیادہ تر دال سبزی ہی پکی ہوئی ملتی تھی۔ میں نے ان کے گھر میں سوائے جواد کے کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب دادی کی آواز آئی، ارے آپا کمبخت، چائے میں چینی کیوں نہیں ڈالی؟ دادی اماں کی پکار فل والیوم میں گونجتی تھی۔ میں نے کانوں میں روئیاں لے رکھی تھیں کہ شاید کچھ دیر سو سکوں، مگر ان کی آواز تھی کہ سیدھی کان کے اندر گھستی تھی۔ دادی اماں، شوگر ہے آپ کو، جانتی ہیں نا، ڈاکٹر نے شکر کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے۔ دوسری آواز اس آپا کی تھی، ایک تو ان منہ ڈاکٹروں نے جینا دو بھر کر رکھا ہے، ارے چائے بھی کبھی چینی کے بغیر اچھی لگتی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ہر شام کی چائے کے وقت مجھے سننے کو ملتا تھا۔ شاید دادی کو بھولنے کی بیماری تھی، اس لیے روز بھول جاتی تھی کہ انہیں شوگر ہے۔ ضبط اس لڑکی کا تھا جو روز بڑے آرام سے اپنی دادی کو یہ جواب دیتی تھی۔ پھر ٹیوشن کے بچوں کا ایک بے ہنگم شور شروع ہو جاتا، 1 دونی 2 2 دونی 4 2 تیا 5۔ ارے فیضی کے بچے 2 تیا 6، 5 نہیں، 1 تھپڑ لگاؤں گی تو ٹھیک سے یاد ہوگا تجھے، چل زور زور سے پڑھ۔ آپا نے اس بچے کا والیوم مزید فل کروایا۔ آپا پڑھ تو رہا ہوں، بچے نے معصومیت سے جواب دیا۔ شام 4 سے 6 وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور اس وقت نہ میں پڑھ سکتا تھا نہ میں سو سکتا تھا۔ باہر لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے، اور اس تنگ گلی میں بچوں کے کرکٹ کے ساتھ ساتھ سبزی فروش کی آوازیں بھی گونجنے لگتی تھی، جو اپنی ایک ایک سبزی کا نام بڑی ترنگ میں لیتے ہوئے گزرتا تھا۔ کبھی موچی، کبھی تیل بیچنے والا، یہاں تک کہ منجن بیچنے والا بھی گلی میں رک کر اپنا راگ الاپتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں 8 دن میں ہی تنگ آ چکا تھا۔ رات کو آج پھر سے دال ملی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار ذائقہ الگ ہوتا تھا۔